الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے، اس کا احسان ہے کہ خالق کائنات کے احسان کے باعث ہم الحمدللہ عز و جل آج 8ویں روز میں ہم جو ہے نا وہ شرکت کر رہے ہیں، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خالق کائنات نے ہمیں عقائد کورس کے 8ویں یوم میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کے فضل کی وجہ سے الحمدللہ جو موضوعات ہم کور کر چکے ہیں وہ بھی میں آپ کے زیر سماعت لاتا ہوں، اور جو ہم نے کور کرنے ہیں یا رہ گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے زیر سماعت لاتا ہوں۔ تو آج کی جو آؤٹ لائنز ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے ہم چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اول تا آخر اس سلسلہ میں، اس عقائد کورس کے 8ویں حصے کے یوم میں شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو خاص باتیں ہوں گی ان کو لکھوں گا اور ان پر انشاءاللہ العزیز حتی الوسع عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس میں جو باتیں مجھے میسر آئیں گی ان پر خود بھی عمل کروں گا، دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی، یا اسلامی بہن ہے تو اسلامی بہنوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ نیتیں جتنی اچھی ہوتی ہیں اتنا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اگر نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں ان میں نیتیں اچھی شامل ہو جائیں تو ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نیت ایک ایسی اچھی چیز ہے جو کہ معدوم چیز کو وجود میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایک چیز معدوم ہے، مثال کے طور پر میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ باری تعالیٰ اگر میرے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے اور مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں پورے شہر کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، خالق کائنات میری مصروفیت میں سے مجھے اتنا وقت عطا فرمائے کہ میں ہر دم مدنی قافلے میں رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں امیر اہل سنت کا خادم بن کر رہوں، ان کی جوتیاں سیدھا کروں، تو یہ اب اگرچہ میرے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے، لیکن جب میں نیت کر لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نیت صدقے دل سے ہو، واقعی میں ایسا کرنے کی دل سے عزم اس کا ہو اور عزم مصمم ہو، تو پھر اس نیت پر ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم جو موضوعات کور کر چکے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، تقدیر ہے، نبوت اور معجزات ہیں۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں الحمدللہ عز و جل ہم نے تیسرے دن میں کور کی، معاد، حشر، قبر، جنت، نار، ملائکہ، اور اسی طرح دوزخ کا بیان، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل ہم ان کے بارے میں سماعت کر چکے ہیں۔ جتنا جو ہے نا وہ ہم الحمدللہ عز و جل ہم نے کوشش کی ہے اپنے وقت کے مطابق ہم اس کو کلیئر کر چکے ہیں۔ جو کچھ اچھا ہوا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خطا ہے، جو اس میں قصور ہے وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصور کو معاف فرمائے اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جیسے کہ کیپشن میں بھی آپ کے پاس موجود ہے، ایمان، کفر اور ارتداد کا بیان ہے۔ ان تین چیزوں کو ہم انشاءاللہ جل کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی وساوس ہیں یا
موسٹ پرابلی فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ جل زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایمان چونکہ اچھی چیز ہے کفر اور ارتداد کی بنسبت، تو ایمان اس سے جو نا وہ ایمان سب سے اچھی چیز ہے، اور سب سے جو بری چیز ہے وہ کفر ہے، اور بدترین چیز ارتداد ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز اسی آج کے گھنٹے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور من وجہ اس کی جو کنو ہے اس کے ایک عکس پر ہم انشاءاللہ جل روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان کہتے ہیں جی سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا کہ جو دین کی ضروری چیزیں ہیں، ضروریات دین ہم ان کی اصطلاح بولتے ہیں، ہمارے جو دین کی ٹرم ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ضروریات دین ہیں۔ اور ضروریات دین کیا ہوتی ہیں اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین وہ مسائل ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام شخص جانتا ہے، سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے یار قرآن پاک کو اوپر رکھنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام شریف کو سر پر رکھنا ہے، یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے یعنی اتنے واضح ہوں یہ مسائل، تو اگرچہ ضروریات دین میں نہیں ہے، لیکن میں جیسے عرض کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اسی طرح انبیاء کی نبوت ہے، جنت اور نار کا بیان ہے، اور حشر اور نشر ہے۔ اسی طرح یعنی میدان قیامت میں جب ہم جمع ہوں گے، اور اس طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ دین کے ضروری مسائل ہیں، اور یہ عوام اور خواص کے درمیان بالکل واضح ہوں، ایکوریٹ ہوں، اور ان کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، ان کے جو در پردہ یا ضمنی چیزیں ہیں وہ بھی تمام کے قلوب و ذہان میں واضح ہو چکی ہوں۔ اب عوام خواص تو چلو ٹھیک ہے، علماء ہیں، فقہاء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو دینی لوگ ہیں، معظم لوگ ہیں، جو دین سے ہر دم جو ہے نا وہ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، خواص تو جانتے ہیں۔ لیکن عوام سے مراد کیا ہے؟ عوام سے مراد مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو علماء میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن علماء کی صحبت سے ہر وقت فیض یاب رہتا ہے، اور علماء کے جو جوتیاں ہیں ان کو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کہ مسائل علمیہ سے ذوق رکھتا ہے، اور وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو جنگلوں میں یا پہاڑوں میں رہنے والا ہے یا دروں میں رہنے والا ہے، ایسا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، بلکہ جو بھی علماء کے قریبی مسائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے علماء کے ساتھ رہنے والے ہیں، علماء کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ عوام مراد نہیں ہے کہ جن کو غسل کے بیچاروں کو مسائل نہیں آتے، جن کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، یار وضو کے 4 فرائض ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ نہیں پتہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6 نماز کی شرطیں ہیں، اللہ اکبر، اور وضو کے مستحبات ہیں 14 ہیں، وضو کے مکروہات تنزیہیہ تحریمیہ 33 ہیں، 32 ہیں، اور اسی طرح نماز کو توڑنے والی چیزیں، یا اسی طرح نماز کے جو سجدہ صاحب کب ہوتا ہے، یہ مطلب موٹے موٹے جو مسائل ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ، وہ عوام مراد نہیں ہے۔ ان کے آگے اگر آپ یہ چیزیں رکھیں گے وہ اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ تو لگتا ہے کوئی نئی بات آ گئی ہے، پتہ نہیں آج تک تو ہماری ادھر مسجد میں اتنے مولوی آئے، اتنے علماء آئے، انہوں نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی، آپ کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں، کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے who are you? Are you شیخ الحدیث؟ Have you spent your life with the scholars, with علماء؟ آپ نے اپنی زندگی علماء کے ساتھ گزاری ہے، یا آپ شیخ الحدیث ہیں، یا آپ جناب پوری زندگی مدارس میں پڑھتے رہے ہیں؟ آپ پھر یہ دعویٰ کریں، کلیم کریں کہ بھئی یہ بات تو میں نے نہیں سنی ہے، میں نے تو پوری زندگی بخاری شریف پڑھی ہے، میں نے پوری زندگی درس نبوی پڑھایا ہے، میں نے پوری زندگی علماء کے ساتھ گزاری ہے، میں نے تو کبھی یہ مسئلہ نہیں سنا۔ بھئی اللہ کے بندے، جب نہ تم شیخ الحدیث ہو، نہ تم عالم دین ہو، نہ تم دین کے علماء سے شغف رکھنے والے ہو، نہ تم نے کبھی دینی کتابیں کھول کر پڑھی، قرآن پاک پڑھ لو تو بڑی بات ہے، تو کبھی یہ کچھ کیا نہیں ہے، اور اٹھے ہو علماء پر اعتراض کرنے کہ بھئی یہ مسئلہ آپ نیا نکال کر لے کر، نہیں مسئلہ ویسے ہی ہوتا ہے اللہ کے بندے۔
وہی بار شریعت ہے، وہی فتاوی رضوی ہے جو کہ اتنے سال پہلے لکھا گیا، وہی در مختار ہے، وہی فتاوی شامی، وہی فتاوی عالمگیری ہے، وہی فتاوی ابن نجیم ہے جو کہ اتنے سال پہلے علماء لکھ کر گئے ہیں، انہی سے نکال کر ہم مسائل بتاتے ہیں۔ اب جب پچھلوں نے نہیں بتائے یا انہوں نے بتائے بھی ہوں گے لیکن اس محفل میں آپ شرکت نہ کر سکے، اس میں پھر آپ کا قصور ہے، اس میں پھر آپ کی جناب وہ کمی اور کوتاہی ہے کہ آپ نے اس بات کو اپنے آپ تک آنے نہیں دیا، اس بات کو سمجھے ہی نہیں، آپ اس اپنے کانوں تک لائے نہیں۔ آپ یا تو دین کو وقت دیتے، ٹائم نکالتے۔ عالم یہ ہے کہ جمعے کی جو بیان ہوتا ہے جمعے کا، اس میں آخری 5 منٹ میں ہم جاتے ہیں، اور وہ بھی بات کوئی بھی کان میں پڑ نہ جائے، اور جوتی بھی بالکل پاس رکھتے ہیں کہ فرض پڑھ کے نہ دعا بھی نہیں مانگنی اور دوڑ لگا دینی ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا کام نہ رہ جائے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی نقصان ہو جائے گا اگر ہم جلدی نہ گئے۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جا کے فضول بیٹھنا ہے یا فری بیٹھنا ہے، وہ فری بیٹھ لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر مسجد میں نہیں گزارتے۔ آخری 5 منٹ میں آپ جاتے ہیں تو جو بیان چل رہا ہوتا ہے، آخری 5 منٹ میں جو بات چل رہی ہوتی ہے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ آخری جو مسئلہ چل رہا ہے وہ تو اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو آخری 5 منٹ میں اللہ کے بندے آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ عالم آپ کی زندگی کا یہ ہے، پورے زندگی کے آپ نے اکثر جمعے ایسے پڑھے ہیں، علماء کے ساتھ آپ رہے نہیں، اور آپ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو ہے نا وہ کسی نے بتایا نہیں۔ اللہ کے بندے قصور آپ کا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، آپ نے کسی سے سمجھا نہیں، آپ نے کسی سے سیکھا نہیں۔ کاش کہ آپ مدنی قافلوں میں جاتے، کاش کہ آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے، کاش کہ آپ فکر مدینہ کرتے، کاش کہ آپ علماء عاشقان رسول، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہتے۔ بھئی جب رہتے تو پھر آپ کو معلوم ہوتا کہ ہاں جی غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، تیمم کیا ہوتا ہے، کہ بعض حضرات نے تیمم کا نام نہیں سنا۔ تیمم کیا چیز ہوتی ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ میں سن کے لوگوں کی باتیں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے یہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ بے اللہ کے بندے آپ نے کہاں زندگی گزار دی ہے، اور آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسی بار شریعت میں لکھا ہے، اسی سے نکال کر میں بتا رہا ہوں، اسی سے نکال کر میں سمجھا رہا ہوں۔ یا تو بار شریعت 2020 میں لکھی گئی ہے، 2015 میں لکھی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بار شریعت اتنے سال پہلے اور بار شریعت صاحب بار شریعت نے بھی اپنے پیٹ سے اپنے دماغ سے مسائل تو نہیں لکھے، انہوں نے بھی نقل کیا بڑی کتابوں سے جو کہ عربک بکس ہیں، ان سے نقل کیا آپ نے، خود سے تو مسئلہ لکھا ہی نہیں انہوں نے۔ تو جب خود سے مسئلہ لکھا ہی نہیں ہے، وہی مسئلے ہیں، صرف نکال کر بتانا تھا، سمجھانا تھا، وہ میں نے کیا یا وہ کسی عالم دین نے کیا، آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ایسا نہ ہو نئی بات سن کے اس کو ویریفیکیشن کرنے کے بجائے اس کو انکار نہ کیا کریں، اس کی ویریفیکیشن کریں، ویریفیکیشن کریں۔ اور آپ 1-2 علماء سے پوچھیں، کم از کم 2 افراد سے پوچھا کریں، کیونکہ 2 کی گواہی معتبر ہے۔ 2 سے پوچھیں، اگر بات ویریفائڈ ہے تو پھر اس کو یقین مان لیں اور اس کو سمجھ لیں، صدقے دل میں اس کو جگہ دیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو بتا دیں حضور یہ مسئلہ تو ایسے ہے، میں نے ایسے سنا ہے یا میں نے ایسے پڑھا ہے، تو دلیل کے ساتھ یہ مطمئن کر دیں، یہ مطمئن ہو جائیں۔ 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کریں، تیسرا راستہ اختیار نہ کیجیے گا، ورنہ جو ہے نا وہ چپکلش پیدا ہوگی اور جو بات ہے وہ سیدھے راستے کی بجائے الٹے راستے کی طرف چل پڑے گی۔ تو وہ مسلمان جو کہ علماء کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، مسائل علمیہ کا ذوق رکھتے ہیں، ان کا مسائل کو جاننا، وہ مسائل ان کے جاننے کی وجہ سے ضروریات دین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ایسے لوگ جو کہ ناواقف ہیں اور ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں، اور لازمی بات ہے کہ اعتقاد ان کا یہ ہو کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہوں۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اصل ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل ایمان تصدیق کا نام ہے، یعنی تصدیق ہو جائے، اور تصدیق میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جیسے کہ ایمان کی صفت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان سے دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ ہے تو بندہ مومن ہے، اگر یہ کامل نہیں ہے تو پھر وہ کامل مومن بھی نہیں ہے، اس کی پھر قیودات ہیں، وہ میں آگے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ اعمال جو ہے نا وہ
جس طرح نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ سارے کے سارے ایمان کے جزو نہیں ہیں، اور یہ ایمان اصل ایمان کی جو حیت ہے، حقیقت ہے، اس سے خارج ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کا ایمان آدھا ہو گیا، کسی بندے کا وضو ناقص رہا تو اس کا جو نا وہ اس کا اسلام جو ہے نا وہ ہاف رہ گیا، یا 0.777 وہ اس میں سے مائنس ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اعمال کا معاملہ الگ ہے اور ایمان کا معاملہ الگ ہے۔ اعمال اثر انداز ضرور ہوتے ہیں کہ اعمال اچھے کرنے کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اعمال کو ایمان میں دخل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص وہ ایمان نہیں لاتا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا، کلمہ نہیں پڑھتا، اور چیریٹی کر رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں، ان میں پاکستان تو خیر پہلے نمبر پر نہیں ہے، لیکن چیریٹی میں کفر ممالک میں سے ایک جو نا وہ ملک ہے جو کہ پہلے نمبر پر ہے، بلکہ کئی کفر ممالک پہلے 10 جو نا وہ فہرست میں ہیں۔ اب ان میں لوگ جو کافر ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے اعمال معتبر ہوں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بھئی اگر ان کو اتنا ہی نیکی کرنے کا شوق ہے، اور ہونا بھی چاہیے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر کیوں نہ نیکی کیوں نہیں کرتے، تاکہ ان کی نیکی مقبول بھی ہو۔ یہ تو مردود ہے، تو ایسی نیکی کرنا جو کہ مردود ہے، کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن ایمان کی قبولیت کے لیے اعمال کرنا ضروری نہیں۔ بعض صحابہ ایسے ہوئے کہ جو ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی اور کلمہ شہادت پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ اب ان کے اعمال تو ہیں نہیں، یعنی انہوں نے کیے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول و منظور فرمایا اور ان کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمایا، ان کو صحابی بنایا، اور ایک پرتو سے بندہ جو ہے نا وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے جو کہ اس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اعمال بدن جو ہے نا وہ جزو ایمان نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں اقرار کی طرف، جس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اقرار میں ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر اس نے دل سے تصدیق کر لیا کہ بھئی واقعی دین اسلام سچا ہے اور یہ پکا سچا مومن ہونا چاہتا ہے، لیکن ابھی دل سے چاہتا ہے، تصدیق کے بعد اس نے اظہار نہیں کیا اس کا اور زبان سے اس کو بولا نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کو دنیا کے احکامات میں مومن نہیں کہا جائے گا۔ وہ اللہ کے ہاں مومن ہے اور اللہ کے ہاں وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، لیکن دنیا کے احکام میں مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کے احکام میں مسلمان ہونے صلی اللہ تعالی علیہ۔ دنیا کے احکام میں مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ وہ شخص اگر اس کا باپ مومن ہے تو اس کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے احکام میں مومن ہونے کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں کی طرح اس کا کفن دفن نہیں ہوگا، مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمان اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ ہے دنیا کے احکام میں مومن ہونے کا مطلب۔ تو ہم تو اس کو یہی کنسیڈر کریں گے کہ یہ عند اللہ مومن ہے، جو عند القاضی ہے یا دنیا کے احکامات میں یہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر اس کو موقع مل گیا، اس سے مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، مانا ہی نہیں کہ میں مومن ہوں، کوئی ڈر تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو وہ بندہ کافر ہے۔ یہ تو ہے مطالبہ کیا گیا، اقرار نہیں کیا، تو وہ تو سیدھا کافر ہے، وہ اس نے مانا ہی نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اگر مطالبہ نہیں کیا گیا تو وہ دنیا کے احکام میں کافر سمجھا جائے گا، وہی با احکامات ہیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور اسی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ ہاں یہ بھی تب ہوگا کہ جب کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کے لیے ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو دین کی ضروریات اور دین کے عقائد، بنیادی عقائد میں شامل ہو۔ اور دیکھیں باقی باتوں کا وہ انکار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن ایک بات کا انکار کر دے
جیسے وہ کہے جی قرآن حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں وحدہ لا شریک نہیں مانتا، یا یہ کہے جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو حق نہیں مانتا کہ اس کے 30 پارے، یا ایسی چیز کی نفی کر دے کہ جو قبر کی نفی کر دے، جنت کے وجود کی نفی کر دے، یا حشر کی نفی کر دے، تو اب ساری چیزوں کا اقرار تو نہیں پایا گیا۔ تو جب ساری چیزوں کا اقرار نہیں پایا گیا، یہاں پر اکثریت کا حکم نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہوگا نہیں جی نہیں، اس نے دیکھیں 99 باتیں تو اس میں اسلام کی ہیں، اگر ایک بات کفر کی آ گئی تو اس کو آپ نے کافر بنا دیا۔ بھئی ہم نے کہاں بنایا ہے، ہم کون ہے بنانے والے؟ کافر بنانا یا مسلمان بنانا وہ تو ضروریات دین کے انکار اور اقرار پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر اس نے اقرار کیا، ساری باتوں کا اقرار کیا، تو پھر ضروری ہے کہ مسلمان اس کو کہا جائے، لیکن ایک کا بھی انکار کیا وہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرے گا اس نے کس چیز کا انکار کیا۔ لیٹ سپوز مثال لیجئے بلا تشبیہ و تمثیل، پوری بالٹی پانی کی بھری ہے اور بالکل خوشبو ہے، اس میں عنبر ہے، مشک ہے، کافور ہے، اس میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے تو کیا وہ خوشبو قابل استعمال ہے؟ کیا اگر ایک پانی کی بالٹی ہو اور ٹب ہے، پانی وضو کے لیے لایا گیا ہے، ایک قطرہ اس میں نجاست کا پڑ جائے تو کیا وہ ٹب یا بالٹی میں جو پانی ہے وہ قابل استعمال ہے، وضو کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ پورا جو پانی ہے وہ ایک قطرہ شراب، ایک قطرہ نجاست سے ناپاک ہو گیا۔ یوں ہی ایمان، سارا ایمان اس نے رکھ لیا، لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی سمجھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بھی سمجھتا ہے، قرآن پاک کے 30 بارے بھی مانتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ قبر کے معاملات حق ہیں، برزخ حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن دن میں ایک مرتبہ جا کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، دن میں ایک مرتبہ وہ زنار پہنتا ہے، کشکا لگاتا ہے، یا وہ دھاگا پہنتا ہے جو کہ ہندو مت یا سکھ پہنتے ہیں، تو کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ تو بڑی باتیں ہیں نا کہ دن میں نماز بھی پڑھتا ہے اور بت کے آگے سجدہ بھی کرتا ہے، تو بت سے مراد بالکل جو پتھر کا بت ہے وہ میں اس کو بت کہہ رہا ہوں، تو یہ مراد نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کے مزار پر چلا گیا، وہاں پر جا کے اس نے جو ہے نا وہ دعا مانگی، اس سے شرک ہو گیا، ایسا کچھ نہیں، یہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ شرک کسی اور چیز کا نام ہے، وہ کسی اور جہان کا نام ہے۔ یہ شرک کھینچ کر جو ہے نا مسلمانوں پر تھوپنا یہ بالکل بھی رواداری نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دن میں مسلمان نمازیں بھی پڑھنا اور غیر خدا کو سجدہ بھی کرنا، غیر خدا سے مراد بتوں کو، آئیڈلز کو سجدہ کرنا، اس کی مثال تو ایسے ہے، یہ تو میں عرض کر رہا تھا بہت بہت بڑی باتیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، یہودیوں کے علماء تھے، علماء میں شامل تھے، جیسے ان کا راہب ہوتے ہیں، اور جو چرچ میں رہتے تھے اور بالکل اپنے آپ کو تارک الدنیا کر دیا، دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی، ایک کنارے میں لگ گئے، ایک کونے میں رہنے لگ پڑے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کفار نے تیار کر کے بھیجا، کہنے لگے کہ یار تم نہ پڑھے لکھے بندے ہو، تو ہمارے اسکالر ہو، ہمارے عالم دین ہو، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، یہ کچھ سوال ہیں، یہ لکھ کر لے جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر پوچھنے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں آئیں گے اور ہم کہیں گے واہ جی واہ، دیکھو ہمارے عالم نے آپ کے جو ہے نا وہ نبی کو ہرا دیا، یا باتیں نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے، جب پہلی نظر پڑی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر، قسم بجمال سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، نظر دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب سارے سوال، وہ جو گٹھڑیاں تھیں وہ تتلیوں کی طرح بکھر گئیں، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی ہے، سوالوں کا جواب لینے آئے تھے، لیکن وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال کر مسلمان ہو کر کفار کے پاس گئے، کہنے لگے یار تم کم از کم ان سے پوچھتا تو صحیح، ہم کہتے یار چلو عالم دین بندہ ہے، قائل ہو گیا ہے، ہماری بھی کچھ ناک رہ جاتی، تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چہرہ وجہ کذاب، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
مجھے دیکھتے ہی سب کچھ بھول گیا، ایک ہی بات یاد تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، یہ بات یاد تھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو ہو گئے اور یہودیوں کے عالم دین تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں ہفتے کی تعظیم کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یعنی منع نہیں ہے، کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا، یہ اسلام میں اس کی کوئی نہیں ہے کہ کھانا واجب ہے یا کھانا واجب نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، لیکن اس سے نا چکناہٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ اس سے اعراض کرتے تھے۔ اب یہ دو باتیں جو کہ توریت، زبور، انجیل یعنی پچھلی احکام میں شامل تھی، یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو کفر کی ہر رمز کو چھوڑ دو، ہر عادت کو چھوڑ دو، ہر حکم کو چھوڑ دو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود مسلمان ہونے کے ایک جائز امر ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، جس کو یوم السبت کہتے تھے۔ وہ لوگ یہودی اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، ان کو منع کیا گیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جائز کام، دو جائز کام تھے جو کہ آپ نے کیے، کیا کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا اور وہاں ان کی بھی بات رہ جاتی ہے اور قرآن پاک کی بھی بات رہ جاتی ہے، لہذا دونوں کو میں جمع کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی الاؤ نہیں کیا، تو یار یہ الاؤ نہیں ہو رہا تو ایک بندہ پورا دن 5 نمازیں پڑھ کے اللہ پاک کو وحدہ لا شریک سمجھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین سمجھ کے کشکا لگاتا ہے، بتوں کے ساتھ آگے جھکتا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ معانقہ کرتا ہے، اور ان کو سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے شفیع ہیں اور یہ میرے شفعاء ہیں، یہ میرے انٹرسیسرز ہیں، یہ میرے لیے سفارش کریں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کا قرآن، آپ کا اسلام کہاں اس بات کی اجازت دے گا؟ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ 99 باتیں 99 جو ایلیمنٹس ہیں وہ کفر اسلام کے ہوں، ایک ایلیمنٹ کفر کا ہو، سب پر پانی پھیر دیتا ہے، سب پر کراس لگ جاتا ہے، ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، وہ پھر بندہ کافر ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کو نہیں دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کسی کلمہ کفر کسی کی زبان پر جاری کرنے پر اس کو جبر کیا گیا، اس کو دھمکی دی گئی، تھریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں جو نا وہ مار ڈالیں گے یا تمہارا عضو کاٹ دیں گے۔ اب دھمکانے والا جو ہے نا وہ واقعی اتنی ہیوی دھمکی دے رہا ہے، تھریٹ دے رہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یار یہ واقعی کر گزرے گا، اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے یا تلوار ہے یا کوئی ایسا تیز دار آلہ ہے جو کہ واقعی لگتا ہے کہ یہ کرنے پر قادر ہے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت ہے کہ وہ دل میں اگر اس کے ایمان پکا ہے تو اس شرط کے ساتھ وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے اور اعلیٰ اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ قتل ہو جائے، کلمہ کفر زبان پر جاری نہ کرے۔ رب کائنات اس کا استثناء قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو شخص مجبور کیا گیا اور اس حال میں کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، تو اس کو ایکسیپشن ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان پر جاری کر سکتا ہے، بچنے کے لیے صرف۔ ہاں بچنے کے بعد خطرہ ٹل گیا تو اب دوبارہ وہ اپنے دل والی حالت پر واپس آ جائے، ایمان پر واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، جس چیز کا حلال ہونا وہ نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی جیسے دیکھیے قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے، نص قطعی یہ ہے کہ واضح قرآن پاک کی آیت ہے اور اس میں جناب دلالت النص عبارت النص سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں وہ چیز حلال ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ چیز حلال ہے، اس کو یہ بندہ حرام کہہ رہا ہے، اور یا رب کا قرآن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کو حرام کہہ رہا ہے یہ اس کو حلال کہہ رہا ہے، تو ایسا بتانا بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح یہ تب ہوگا کہ وہ جو حکم ہے وہ دین کی ضروریات میں سے ہو، اور یا منکر جو ہے نا وہ اس حکم قطعی سے آگاہ ہو، جان بوجھ کر پھر وہ ایسی باتیں کرے اور ایسی باتوں کو سمجھے کہ یار میں نے ایسا کرنا چاہیے، وہ بندہ اس قول کے
وجہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ ایسے اقوال نہ کرے جن اقوال پر حکم کفر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک ہوتی ہیں عقائد میں واضح چیزیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، قرآن پاک برحق ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ساری چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں کسی کی بات ماننا، کسی کے تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ جو کہیں کہ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اللہ کو ایک نہیں مان رہے، ہم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں سمجھ رہے، ہم جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلاۃ و تسلیم کے فرمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جن میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسے احکام ہیں جو کہ جن کا ہمیں حکم معلوم نہیں ہو سکتا، یا جن کو ہم اصول کی بجائے فروع کہتے ہیں، ان میں بعض فروع میں تقلید ہو سکتی ہے، اور اسی بنا پر جو ہے نا وہ اہل سنت میں دو علماء، دو قسم کے علماء ہیں، ایک ہے ماتریدیہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ ہم چونکہ ماتریدیہ ہیں، ابو المنصور علم الہدا ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے متبع ہیں۔ علم کلام میں ان کے بیان کردہ جو مسائل ہیں عقائد کے، یعنی وہ جو فروع سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات صفات کتنی ہیں، اور خالق کائنات کے یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس طرح فرشتے ان میں رسول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے جو باریکیاں ہیں، حواس کتنے ہیں، پھر عالم قدیم ہے یا حادث ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو علم کلام میں آتی ہیں، ان کو جو السٹریٹ جس نے کیا وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متبع ہیں، ان کی اتباع ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ میں نے عرض کیا نا کہ واضح جو احکامات ہیں ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ہاں، فقہ میں ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منار نور ہیں، علم الہدا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو کہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ الامان والحفیظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ زیادہ یا کم نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان زیادہ ہو گیا، ایسا نہیں کہ ایمان کم ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ایمان جو ہے نا وہ کیف ہے اور اس میں ایک حالت اذانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جیسے یہ کہا گیا، اسی طرح یہ کہا گیا جی کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو یہاں سے مراد کامل ایمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کا ایمان کم ہو گیا اب ان کو دوبارہ کہا جا رہا ہے آؤ جی دوبارہ مسلمان ہو جاؤ، آؤ جی دوبارہ کلمہ پڑھ لو، آؤ جی دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ پھولتا ہے نہ موٹا نہ باریک، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ صاحب صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا۔ ہاں، ایسا ہے کہ اس میں جو ایمان ہے، ایمان و کفر میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان اور کفر میں درمیان کوئی واسطہ ہو کہ ایک بندہ آدھا مومن ہے آدھا کافر ہے، یا ایک بندہ آدھا کافر آدھا مومن ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، آدمی یا مسلمان ہے یا کافر ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ نہیں جی نہ ہی مسلمان ہے اور نہ ہی کافر ہے، تو ایسا جو ہے نا وہ کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو بڑھتے ہیں، وہ جو آگے حکم ہے وہ ہے ایمان اور کفر سے ہٹ کر تیسری چیز ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق ایک درمیانی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم کہہ لیں کہ اوپر سے بندہ مومن ہے، اندر سے بندہ ناپاک ہے عقائد کے لحاظ سے۔ اندر کے بندے میں یعنی ایک باہر کا بندہ ہے وہ تو اس کی جو لک ہے ایمان والی ہے، لیکن جو اندر جو بندہ ہے وہ جو بیٹھا ہے نفس، وہ اپنے آپ کو شیطان کا غلام بنا کر بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے باہر نہیں نکلنا، میں نے جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہیں کرنا۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جہنم کے سب سے نچلے کنارے، نچلے گھڑے میں ہوں گے، وہاں پر آگ بالکل چھولے اور بڑی شدت ہوگی۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں منافق ہونے سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سارا کچھ بتا دیا، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، صاحب السر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ حذیفہ نے جنازے میں شرکت کی ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ گیا ہے پھر فاروق اعظم بھی چلے جاتے، اگر وہ نہیں گیا تو پھر یہ بھی نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارا غیب عقائد کے لحاظ سے کفر اور نفاق کا، ایمان کا بتا گئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو سارا پتہ تھا کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ منافق ہے، سارا ہر چیز ڈیفائن کر گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اتنا پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ کافر ہے، تو سرکار کی شان کیا ہوگی، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے قتل ہو جاتا ہے معاذ اللہ، یا مرڈر ہو جاتا ہے، زنا ہو گیا، اسی طرح جناب کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہو گیا۔ اب کبیرہ گناہ ہونے سے کیا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز چھوڑ دی اگر کسی نے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی حج نہیں کر رہا، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اگرچہ وہ بہانہ بنا کے بیٹھا ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ یہ لیم ایکسکیوزز کا دکھا رہا ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس یار اتنا پیسہ ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اب اس سے پوچھے نا، یار تم نماز نہیں پڑھتے، حضور بس وہ معذرت یہ ہو گیا، یہ دیر ہو گئی، گاہک آ گیا، فلاں کام تھا، یہ اب وہ معذرت کرے گا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نماز کا تو حکم قرآن میں ہے ہی نہیں، ایسا نہیں کہے گا، یا میں نے پڑھنی نہیں ہے، اللہ نے نماز اتاری نہیں ہے، کسی نبی نے پڑھی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں وہ کہتا۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ حضور میری سستی ہے۔ تو اگر وہ سستی کا اقرار کر رہا ہے تو پھر یار اس کو کافر کیوں کہہ رہے؟ اعمال میں کمی کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اس چیز کو سمجھ لیں۔ بات بات پر کسی کو کافر کہنا یہ روا نہیں ہے، اور ہر کسی پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے تھے پہاڑ کی چوٹی سے، تو ایک کافر، وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کو جو وہ قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو حلّا شققت القلبہ او کما قال، تم نے اس کے دل کو چیر لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو جب تمہیں نہیں پتا تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا، کیوں شہید کیا؟ اب لہذا بغیر سوچے سمجھے اپنے تفکر سے، اپنے تئیں سوچ و بچار سے ہم کسی کو کافر یا مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہتے جی کافر مسلمان، کافر مسلمان، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں ہوگی اجازت؟ بھئی ایسا ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ اب اس سے نیچے لعنت ہے، لعنت کرنے کی بھی، زندہ کافر پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہو، یا پھر مسلمان پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت جب ایک بندہ دوسرے پر بھیجتا ہے تو اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے، تو سامنے والا مستحق نہیں ہے، پھر آسمان میں جاتی ہے، وہاں پر بھی کوئی ظاہر ہے کوئی نہیں ہوتا، زمین میں جاتی ہے، زمین میں کوئی نہیں ہوتا، پھر واپس جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے اس پر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سوچنے، بولنے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر ایک بندہ زبان دراز ہے، چلائی جا رہا ہے کھینچی کی طرح چل رہی ہے، بولتے بولتے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں جو نا وہ کس بارے میں بات کر رہا ہوں، کس معظم دینی مسئلے اور سینسٹیو ایشو کو میں ٹچ کر رہا ہوں، تو اس کو تھوڑا سا قفل مدینہ لگا لے وہ، تو اس کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اب امیر اہل سنت قفل مدینہ کا جو نا وہ آپ اہتمام فرماتے ہیں، اور ہر اسلامک منتھ کی 6 تاریخ کو آپ کا یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زبان کو فضولیات سے روکنا ہے۔ ایک دن اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو ایک دن جب پریکٹس کریں گے تو اس کا اثر کوئی نہ کوئی 5-7 دن تو رہتا ہے، تو اتنے دن بندہ فضول بکنے سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمیں جو نا وہ قفل مدینہ لگانے کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اب دیکھیے نا کہ اگر کسی شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس نے مرتے دم ایک دم سے کلمہ کفر کہہ دیا، اور اس نے کہا جی کہ میں جو نا وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، یا میں اس کو مانتا نہیں ہوں، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اس کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کریں گے، مسلمان کنسیڈر کریں گے، کفن دفن دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، اور مسلمانوں کے قبرستان گریو یارڈ یا سیمنٹری میں اس کو دفن کریں گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی عقل زائل ہو گئی ہو، معلوم نہ رہا ہو کہ میں نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا سمجھنا ہے، اس کو یہ معلوم نہ رہا ہو۔ جب معلوم نہ رہا ہو تو اب اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب یار دیکھیے اتنی احتیاط علماء کرام فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت نے یہ درس احتیاط کا دیا۔ امام اہل سنت ماحی بدعت، حامی سنت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ احتیاط عطا فرمائی کہ آپ نے کسی کو کافر کہنے کے بدلے کے بارے میں اتنا غور و فکر کیا کہ ایک شخص کے 70 کفریات آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، 70 سے 75 کفریات، کہ یار اس کی یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو کافر نہیں کہا۔ امام احمد رضا کی اتنی احتیاط ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ احتیاط نہ کریں، ان کو جاننے والے ہیں وہ احتیاط نہ کریں، تو یہ تو پھر ان کی اتباع تو نہ ہوئی نا، ان کی کامل پیروی نہ ہوئی۔ اب ہمارا امام احمد رضا وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار ایک بندے کی 70-75 کفریہ سامنے ہیں، اس نے یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے اس نے، اور وہ اس کی جو عبارات ہیں وہ مل جاتی، لیکن اس نے اتنے کفریات لکھے، لیکن آپ کو ایک اطلاع پہنچی کہ اس نے مرتے دم توبہ کر لی تھی، آپ نے اس کو کافر نہیں کہا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کافر۔ وجہ کیا تھی؟ کمال احتیاط۔ اور یہ احتیاط ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مشین تیار ہے اور کفر کے فتوے چل رہے ہیں، نہ ایسا نہیں، میرا امام ایسا نہیں ہے، امام احمد رضا ایسے نہیں ہے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کہ بڑی احتیاط سے بولتے ہیں، بڑی احتیاط سے سمجھتے ہیں، بولنے میں احتیاط، کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، سوچنے میں احتیاط، سرکار علیہ السلام کے دربار میں احتیاط۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص کسی کافر کے مرنے پر دعا کر دیجیے، یا اس کو مرحوم کہے، مغفور کہے، یا کوئی مردہ مرتد ہے، اور وہ مرتد اسے کہتے ہیں جو کہ مسلمان ہوا لیکن پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیا، درمیان میں اس نے ایسا کیا، علمان و لفظ بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ مرتد کا حکم سخت تر ہے، کافر سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، کافر سے ہم تجارت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہندو ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اگر کرنی پڑے مطلب مجبوری ہے تو کافر سے ہم تجارت کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں۔ مرتد سے تجارت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر، تو شرعی طور پر ہم اس سے جو نا وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اسلام کو پیٹھ کی ہے، نبذ فریق منہم، اسلام کو پیٹھ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلا گیا۔ اس کا حکم کافر سے بھی سخت تر ہے۔ اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے ساتھ تجارت نہ کی جائے، بول چال نہ رکھی جائے، اور اس کا بائیک آؤٹ کیا جائے، کیونکہ یہ کافر سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ اور ارتداد ایک ایسی بیماری ہے کہ کلمہ کفر بکنے سے، کلمہ گستاخی کہنے سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی کئی صورتیں ہیں، وہ میں صورتیں آگے چل کے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو وہ کیا کیا صورتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس نے واقعی میں یہ بات ہمیں بتائی سمجھائی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کلمہ کفر کی طرف نہیں جانا۔ شیطان تو گھات لگائے بیٹھا ہے، اور وہ کوشش یہی کرتا ہے لاغوینہم اجمعین، میں تو کوشش یہی کروں گا کہ ان تمام کو میں اغوا کر کے اپنی کشتی میں بٹھا کر دریا برد کر دوں گا، لیکن نبی علیہ السلام موجود ہیں، اور اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب
ہم ان کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے آج اجتماعی عذاب آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بقید حیات اپنے امتیوں میں موجود ہیں۔ جب آپ سرکار موجود ہیں، آپ کا اشارہ ہے، آپ کا عکس ہے، آپ کا سایہ عاطفت ہے ہم پر، تو ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو کہ اس نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، پکا ٹکا وہ کافر تھا، اس کی مڑیوں میں، مڑی کہتے ہیں جو کافر کو، ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے نا، ان کو جو جل جاتی ہے اس کی مڑی کہتے ہیں، اور اس کو جو جلانے والی جگہ ہے وہاں پر جا کے دعا کرنے لگ پڑتا ہے، یا دعائے مغفرت کرتا ہے، یا اس کو کہتا ہے جی بخشا بخشایا تھا، بڑا اچھا تھا، فلاں فلاں، تو ایسا کہنے والا خود کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے کافر کو سمجھا کہ یہ قابل مغفرت ہے، جبکہ اللہ پاک تو یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، اس کا فضل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ واضح ہے، اس کا اعلان 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے یار، اس میں تو کوئی خفا ہے نہیں۔ اب ہم پھر ہیلے بہانے کریں، نہیں جی نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کافر کو کافر کہنا، مسلمان کو مسلمان کہنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کافر کو کافر نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ بھئی اللہ کے بندے، پھر تو ہم مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہیں، ہو سکتا ہے معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب رب نے کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، رب بلاتا ہی ان کو کافر کہہ کے ہے، اور اللہ پاک کا قرآن بار بار ان کو کافر کہتا ہے، ان الذین کفروا لقد کفر الذین قالوا الی آخرہ۔ جب رب خود فرماتا ہے ان کو کافر، تو پھر بھئی ہمیں کافر کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں جی اس کی دل آزاری ہوگی، بھئی دل آزاری کا اتنا اس کا خیال ہے تو اس کو بتاؤ، اس کو اپنے جو نا وہ کلمے کی طرف لے آؤ، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں وسوسہ ڈالتی ہیں کہ نہیں یار ہمیں جو نا وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، تو دل آزاری کریں گے بھئی اللہ کے بندے، اس نے اس سے بڑی نبی علیہ السلام کی دل آزاری کی کہ سرکار کے فرمان کو نہیں مانا، نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ کیا کافر کے کفر سے سرکار علیہ السلام کو رنج نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام کو دکھ نہیں ہوتا؟ اٹھائیے رب کا قرآن، رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، رب فرماتا ہے حبیب ان لوگوں کا کفر کرنا آپ کو غمگین نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے، اس کا مطلب غم ہوتا تھا تو رب کائنات دلاسا دے رہا ہے۔ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ کو یہ بات غمگین نہ کرے، ان پر کلمہ کفر حق سچ ہو چکا ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ ہم کافر کو کافر ہی کہیں گے بھی، اور کیا کہیں گے؟ اس کو انجینئر کہیں یا مسلمان کہیں، اب دو ہی چیزیں ہیں، یا کافر ہے یا مسلمان ہے، یا مرتد کہہ لیں پھر اس کو، مرتد تو ہے نہیں، تو جو جیسا ہے بھئی اس کو ویسا ہی کہیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں سکھاتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر ظاہری طور پر اس میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کنٹرڈکشن یا کانفلکٹ ٹو اسلام چیز پائی جاتی ہے، اور وہ بندہ بالکل بے ضرر ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے جو نا وہ کوئی اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو مسلمان کنسیڈر کریں گے۔ اور یہ ہم ایسے ہی ہے کہ گویا کہ ایک سیدھا سادہ شریف سا مسلمان ہے، اور اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ بندہ دین اسلام کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے کہ اگر غلطی سے کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب دیکھیے کہنا وہ کچھ چاہتا تھا، کہہ کچھ گیا، یعنی زبان سے کچھ ارادہ تھا لیکن کہہ کچھ گیا، اور وہ دل میں بھی بلکہ زبان سے بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں جو نا وہ معذرت خواہ ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یا وضاحت کر دیتا ہے یا فرمان اپنا کوئی بھی لکھوا دیتا ہے کسی طریقے پر، تو اب اس صورت میں اب بندہ کافر نہیں ہوگا کہ وہ اظہار نفرت بھی کر رہا ہے، اپنے قول سے برات کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، یہ تو میری بات ہی نہیں ہے، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔
تو جب بندے نے وضاحت کر دیا ہے تو پھر بھائی اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے، اس کو کہا جائے نہیں نہیں سب خیر ہے، تم جو ہے نا وہ مسلمان ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر دل میں کفریہ بات کا خیال پیدا ہوا اور کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بات آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات آئی، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اعتراض آیا، زبان کہہ رہی ہے کہ نہیں اس بات کو زبان پر نہیں لانا، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو سوچنا نہیں ہے، لیکن پھر وہ وسوسہ آ ہی جا رہا ہے اور بندہ اس کو برا سمجھ رہا ہے کہ نہیں نہیں اللہ معاف فرمائے، یہ کیسے میں سوچ رہا ہوں، یہ میری سوچ کہاں جا رہی ہے۔ جیسے کوئی سوچنا شروع کر دے جی اللہ تبارک تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہے گا، وہ کیسا ہے، کس نے پیدا کیا، کوئی تو ہوگا جو اس نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا، یعنی یہ پھر چیز پیچھے چلتے جائیں۔ سوال کرے کوئی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کیوں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کیوں اتاری، حالانکہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں جاتا، اس طرح کے مطلب اوٹ پٹانگ سوال، الٹے سیدھے سوال، اور وہ کرتا نہیں ہے، کرے تو پھر تو بڑی ہوگا آگے کی بات نکل جائے گی، کرتا نہیں ہے، صرف دماغ میں وسوسے آتے ہیں اور برا سمجھتا ہے، ان کو ہیبت سوار ہے اس کے دل میں کہ یار یہ میں کہاں، میرے وسوسے کیسے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھائیے مشکات شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب و ذہان میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہماری زبان ان کو بولنا گوارا نہیں کرتی، اور بالکل ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم یہ چیز زبان پر لائیں یا رسول اللہ، اور ہم ان کو برا بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار یہ بری چیز ہے۔ اب ارشاد فرمائے حکم کیا ہوگا؟ اب حکم وہی ہے کہ اس کے دل میں کامل ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو اگر ایمان نہ ہوتا تو اس کو برا سمجھتا؟ بھئی کئی ایسے بندے ہیں کہ جن کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے ان کو پانی میں اور شراب میں فرق ہی نظر نہیں آتا، ان کو سود والے نوٹ میں اور حلال نوٹ میں فرق ہی نہیں دکھتا، ان کو رشوت میں چور بازاری میں مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اے شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو وہ کرتے ایسے ہیں، کیوں؟ دل سب دھبا سیاہ دھبا بن چکا ہے، اتنا سیاہ دھبے بن چکے ہیں دل سے آواز ہی نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا، حدیث پاک جو نا وہ لمبی ہے، اس میں سے ایک قصہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی نیکی یا نیک کام یا برے عمل کی طرف تمہارا مطلب سوچنا ہو کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتوا لو، دل سے آواز آئے گی کہ یہ نیک ہے تو پھر وہ نیک ہے، بد ہے تو پھر بد ہے۔ اب دل بھی تو وہ چاہیے جو کہ صحابی کے دل میں موجود تھا، جو کہ بالکل نور بھرا دل تھا اور وہ روشن اور منور تھا، بھئی ایسا دل ہو تو پھر تو آواز آئے گی، لیکن دل ہی کالا ہو چکا ہو، کالے کرتوت کر کر کے زنا، شراب، سود خوری، چور بازاری، دھوکہ فریب، ڈاکو ڈاکہ زنی، یہ سارا کچھ کر کے دل سے ہو چکا ہو، تو اس کو تو آواز نہیں آئے گی کہ یار یہ میں پانی پی رہا ہوں یا شراب پی رہا ہوں، اس کے تو امتیاز ہوگا ہی نہیں نا کہ میں یہ چوری کر رہا ہوں یا اپنا مال جو نا وہ لے رہا ہوں، اس کو اپنی اور پرائی عزت میں فرق نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ دل سیاہ ہو چکا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ تو دل وہ چاہیے جو کہ سرکار علیہ السلام نے ذکر فرمایا، استفتی قلبک کا، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ آج لوگ یہ حدیث پڑھ کے کہتے ہیں جی دل سے فتویٰ لینا چاہیے، مولویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، بھائی پہلے وہ دل تو لے کر آؤ جو تمہیں فتویٰ دے، آج تو وہ تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے تو وہ تو دل تو پہلے پیدا کرو نا، پھر بعد میں یہ کہنا کہ جی میں دل سے پوچھ لیتا ہوں، دل مجھے بتا دیتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے یا نہیں، دل ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں، نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتا، کیوں؟ دل تو مفتی ہے نا، دل مفتی ہے، بھئی یہ دل ہم آپ کا مفتی نہیں ہے، وہ دل صحابی کا دل مفتی تھا، وہ دل اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندوں کا دل مفتی ہے، آپ کا دل مفتی نہیں ہے۔ پہلے اس دل کو ویسا بنائیں، پہلے وہ نماز پڑھیں، پہلے وہ قرب خداوندی قرب رسول حاصل کریں، پھر آپ کہنے والے بنے ہاں یار استفتی قلبک، سرکار کا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ تو اب اگر دل میں بات آ گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دل ہے وہ ایمان ہے، تو پھر وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے کہ نہیں یار یہ بات بری ہے، اس کو دل پر نہیں لانا، اس کو زبان پر نہیں لانا، کیونکہ یہ ایسا وسوسہ ہے، ایمان کا قاطع ہے، ایمان کو توڑ دے گا، ایمان کا تارک ہے، اور ایمان کے لیے ایک ایسی چیز ثابت ہوگا جو کہ ایمان کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
اب اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ یار اس کے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سمپل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کو دفع کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ کا سوال کرتے رہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو اسلامک ماحول میں اسلامک جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اپنے بچوں کو اٹیچ کریں، دینی تعلیمات اپنے بچوں کو لازمی دیں، نہیں دیں گے کل کو آپ لیٹے ہوں گے چارپائی پر بے یار و مددگار، بے یار و مددگار سے مراد آپ کو موت آ چکی ہوگی، آپ ہی کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہو کر سمم بکمن بن کے جنازے میں شریک ہوگا، لیکن بغیر کچھ پڑھے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہ پڑھایا، اپنی اولاد کو دین نہ سکھایا، جاتی ہے نا آپ کے ساتھ، یار آپ نے اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ پڑھایا اس نے آپ کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دیا، آپ کے پیسے پر وہ عیش کر رہا ہے، کھائے گا پیے گا زندگی بسر کرے گا، اس کو زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ تو 100 سے یا 1000 سے آگے سٹارٹ ہوگا۔ تو اتنا کچھ آپ نے اس کو بیک اپ دیا، سپورٹ دی، ریٹرن میں اس کے آپ کو کچھ دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو دنیا کا جو پڑا ہے وہ آخرت میں آپ کو کام آئے گا۔ لو جی، پورا دن تو نے نا ٹیکنومیٹری کے کوشچن کر کے مجھے سال ثواب کرنا ہے، پورا دن تو نے میڈیکل پڑھ کے مجھے سال ثواب کرنا ہے، پورا دن تو نے لا پڑھ کے مجھے سال ثواب، بھائی ہو جائے گا؟ بھائی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندے جب نہیں ہوگا تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج رسول اللہ کو پہچانو، آج نبی کے فرمان کو مانو، آج میٹھے میٹھے مہکے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جاؤ، آج آ جاؤ، آج وقت ہے، اپنی اولاد کو لے آؤ۔ آپ نہیں آ سکتے، اپنی اولاد کو کم از کم اٹیچ کر دو، اپنی اولاد کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کرو، اپنی اولاد کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین کا انتخاب کریں، قسم بجمال سید المرسلین آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو کہ لا فانی ہے، امورٹل بینیفٹ ہے، جو کہ آپ کو رہتی دنیا بلکہ اس کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اچھا، اب ایک بندے سے کلمہ کفر جاری ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ توبہ کر لوں، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جس گناہ سے اس نے جو گناہ کمٹ کیا ہے اس کا نام لے کر کلمہ شہادت پڑھے، یا لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور اس خاص گناہ کا نام لے کر کہ میں باری تعالیٰ یہ کلمہ کفر میں نے بکا ہے، میں نے قرآن کا انکار کیا، میں نے قبر و حشر کا انکار کیا، میں نے حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مذاق اڑایا، میں نے کہا جی قبر شبر کچھ بھی نہیں ہوتی، میں نے کہا جی روح موت جو ہے نا وہ صرف روح کو آنی ہے، اور قیامت والے دن صرف روحوں نے اٹھنا ہے، میں نے قیامت کا انکار کر دیا، جنت کو نہیں مانا، دوزخ کو نہیں سمجھا، میں نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں سمجھا، میں مرزائی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، یہ ساری جو اس نے توبہ کی ہیں، یہ سارے جو اس نے گناہ کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ کافر بھی ہو گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، جب توبہ کرے گا تجدید ایمان یعنی ایمان کو رینیو کرے گا، اور تجدید نکاح کرے گا یعنی نکاح بھی اس کو نیا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بندہ کلمہ کفر بکتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رب کی حضور کو گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا ہے، یا قرآن کے بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو وہ بندہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ گستاخی پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، وہ دارالفتہ اہل سنت آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا کہ یہ گستاخی کلمہ کفر ہے، اس سے بندہ کافر ہوتا ہے یا اس سے کافر نہیں ہوتا۔ خود سے ایزیوم یا ایزمپشن نہ کیجئے گا، آپ ہلاکت میں خود بھی پڑ جائیں گے، اس بندے کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ تو خود کے مفتی یا خود کار مفتی آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنانا۔ الحمدللہ عز وجل آج کا جو موضوع ہے، جتنا وقت تھا اس میں ہم انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ عز وجل اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے نبی بنا دے، تو ایسی دعا کا حکم کیا ہے، یہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ جناب رہنمائی لے لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کے لیے ویریس کورسز لاتا ہے، اور آپ کو مختلف کورسز
کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ 1 سال پر محیط بہار شریعت کورس کروایا جاتا ہے، جس میں چیدہ مسائل جو کہ آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں، ان میں ایک ہمارا نصاب ہے، ایک ہمارا سلیبس ہے جو کہ الحمدللہ عز و جل یہ انگلش میں اور اردو دونوں زبانوں میں یہ اویلیبل ہے۔ جو انگلش میں کرنا چاہیں وہ انگلش میں کر لیں، جو اردو میں کرنا چاہیں وہ اردو میں کر لیں۔ اپنے بچوں کو بہار شریعت سے آگہی دیجیے، اپنے بچوں کو اویئرنیس دیجیے تاکہ وہ دین کے باریک مسائل کو سمجھے۔ کل کو آپ کو کسی اور کی طرف بھاگنا نہیں پڑے گا، پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ کا اپنا بچہ پڑھا لکھا ہوگا اور وہ آپ کو کتاب سے مسئلہ نکال کر بتا دے گا۔ یہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار بھی بہت ہی زیادہ سمپل ہے۔ دعوت اسلامی کے مین ویب سائٹ پر جائیے .net پر، وہاں پر ڈپارٹمنٹس میں جا کر فیضان آن لائن اکیڈمی یا مدرسۃ المدینہ آن لائن لکھا ہوگا، وہاں پر کلک کیجیے گا، آپ کو سارا رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، اس کو فل اپ کیجیے، آپ کو فوراً کال آ جائے گی، آپ کا ایڈمیشن آپ کے منتخب کردہ وقت کے مطابق آپ کو الاٹ ہو جائے گا۔ یہ سمپل سا میتھڈ ہے، اتنا کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے کہ جی مطلب اتنی فائلیں جمع کرواؤ، اسے دستخط کرواؤ، اسے کرواؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیے، ایک کلک دبائیے اور فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کی جناب بھرپور کوشش کیجیے، بلکہ دوسروں کو بھی دلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔